اور یہاں فرمایا ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو خزانے ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ادھر فرمایا کن، میں کہتا ہوں کن، ادھر فیکون ہو جاتا ہے۔ ادھر 6 دن کا ذکر اس لیے فرمایا، اس کی وجہ اثر یہ ہے کہ انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کام یکدم نہیں ہوتے۔ آپ تو مخلوق ہو، اللہ خالق کائنات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر میں کہتا کن تو زمین بن جاتی، آسمان بن جاتے، جو کچھ میں زمین و آسمان کے بیچ، زمین کی تہ میں، زمین کے نیچے خزانے، آسمان اور اس کے اندر اوپر جو چیزیں ہیں، میں کہتا کن تو ایک لمحے میں ہو جاتی، لیکن نہیں، میں نے 6 دن میں بنائی۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، جو بھی کوئی کام ہوگا وہ بتدریج، ترتیب ہوگا۔ تو کام کی ترتیب یہی ہے کہ اس پر سب سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس پر جو لاگت آتی ہے وہ رقم تیار کی جاتی ہے، وہ منصوبہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق طاقت اور استطاعت حاصل کی جاتی ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ منزل مقصود پر پہنچایا جاتا ہے۔ اگر جلد بازی میں کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ بہرحال فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش اس سے پہلے پانی پر تھا۔ جب آسمان نہیں بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، تو عرش پانی پر تھا۔ اب یہاں پر بھی مفسرین نے کلام فرمایا کہ جب زمین اور آسمان بن گئے تو عرش کہاں گیا؟ تو مفسرین نے بتایا کہ بھئی پانی کے 2 حصے ہوئے، ایک زمین کے نیچے ہے اور ایک اوپر گیا۔ عرش اب بھی پانی پر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ پانی کس چیز پر ٹھہرا ہوا ہے؟ فرمایا پانی ہوا پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور یہ قابل سمجھ بات بھی ہے، جیسے بادلوں کو ہوا لے کر چلتی ہے، بادل پانی ہی ہوتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ سارا نظام یعنی آسمان، زمین، اس کے مابین چاند، ستارے، سورج اور روزانہ کی کاریگری، فصلوں کا اگنا، کٹنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں بنائی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون لاتا ہے۔ تو یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اعمال کی زیادتی اس سے مراد نہیں ہے، کثرت اعمال اس سے مراد نہیں ہے، مطلق اتنا بات ہے کہ اچھا آدمی ہو، اچھے اخلاق ہوں، اچھے کردار ہوں، کثرت سے نوافل پڑھے جا رہا ہے، ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا، یا ایک آدمی کہتا ہے میں بس حقوق العباد پورے کر رہا ہوں، اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ اور جو اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا، اللہ رب العالمین حقوق العباد میں اس کی مدد نہیں فرماتے۔ آپ دیکھ لیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، قرآن کریم نہیں پڑھتا، اہل اللہ کے قریب نہیں بیٹھتا، وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بھی پورے نہیں کر پا رہا۔ کوشش کے باوجود بھی اس سے بہت ساری کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کی سمجھ میں کوئی ایسی چیز اڑ جاتی ہے کہ وہ بس غلط کر بیٹھتا ہے۔ اور جو بندہ دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے ماں باپ کے حقوق پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے کرم اور فضل سے اس کو حقوق پورے کرواتے ہیں، لیکن حقوق پورے کرنے کا عزم بھی ہو۔
ایسا نہیں ہے کہ حقوق پورے کرنے کا ٹائم ہے اور یہ نفلی پڑے جا رہے ہیں، نفلی پڑے جا رہے ہیں، نفلی پڑے جا رہے ہیں۔ آج کل لوگ بھی ویسے ایسے ہیں جو کثرت نوافل کی عبادت یعنی کثرت سے کرتا ہو، تسبیحات کثرت سے کرتا ہو، اب سمجھتے شاید یہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اللہ کی ناشکری نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، معمولی سے کام ہے، اور فرض نماز واجبات سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہو۔ یہ اللہ والا نہیں ہے کہ جب دیکھو نفلی پڑے جا رہا ہے، نفلی پڑے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مخلوق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مخلوق سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ ہمیں صرف اللہ نے صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم صرف نفلی پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے۔ ایسے تو فرشتے ہیں، پہلے سے موجود ہے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ مخلوق میں رہ کر مخلوق کے حقوق کو پورا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور وقت نکال کے اہل اللہ کے پاس آنا، ان کی گفتگو سننا، ان کی زیارت کرنا۔ یہ ساری جدوجہد جب اس دنیا کے طول و عرض میں ہو رہی ہے، جو یہ جدوجہد کر رہے وہ کامیاب ہے، اگر نہیں کر رہے تو وہ پھنس جائیں گے۔ بہرحال اب مقصد بیان کیا کہ جب آپ کو آزمایا جا رہا ہے، اچھے اعمال کرتے ہو یا برے کرتے ہو، لیکن یہاں مقصد اللہ نے واضح بیان کر دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کر کے لائے۔ یعنی مقصد یہ بیان کیا ہے، اللہ چاہتے یہی ہے کہ آپ اور میں اچھے اعمال کر کے بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں کرتے تو فرمایا ہوا ان قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اگر آپ ان کو کہیں کہ موت کے بعد آپ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور بضرور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ان ھذا، اس کی یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہیں، الا سحر مبین، مگر جادو ہے۔ یعنی ان کے وہم و گمان اور عقل کی کسی پردے میں، کسی جگہ میں رکھتی برابر بھی ایسی کوئی سوال کی گنجائش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بندہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جبکہ آپ اور میں دیکھیں تو چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک چیز ہم نے بنائی، وہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو رب کریم نے پہلی دفعہ مخلوق پیدا فرمائی تو دوسری دفعہ پیدا فرمانا آسان ہے۔ جب آپ کا اور میرا نقشہ ہی نہیں تھا، ڈیزائن ہی نہیں تھا، ہر انسان کی شکل مختلف ہے، ہر انسان کی آنکھیں مختلف ہیں، ہر انسان کی زبان مختلف ہے، ہر انسان کے سننے کا انداز مختلف ہے، ہر انسان کے انگوٹھوں کے نشان مختلف ہیں۔ تو جب نقشہ نہیں تھا رب کریم نے پیدا فرما لیا، جب نقش ہی موجود ہے تو پھر بنانا کیوں مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم ان سے ایک مدت تک عذاب کو روک لیں، مؤخر کر لیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، البتہ ضرور بضرور وہ کافر کہتے ہیں کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، یعنی جلدی کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں عذاب آتا، کیوں رکا ہوا ہے، یہ معنی بن گیا۔ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم،
ارے جب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا تو اسے کوئی نہیں ہٹا سکے گا، اسے کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کو گھیر لے گا بسبب اس کے کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے کہ یہ نبی جا رہا ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، یہ نبی جا رہا ہے۔ آگے واقعات تفصیل سے آ رہے ہیں۔ جس نبی نے ان کو ڈرایا، ان کم بخت نالائقوں نے ڈرنے کی بجائے الٹا مذاق شروع کر دیا، استہزاء شروع کر دیا۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اب یہاں خصلت انسان کی بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، نعمت عطا کرتے ہیں، گاڑی عطا کر دی، صحت عطا کر دی، روٹی ٹکر عطا کر دیا، اس کو ذاتی مکان عطا کر دیا، اس شہر کو امن عطا کر دیا کہ سکون سے اطمینان سے جی رہے ہیں اور ساری نعمتیں میسر ہیں۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثم نزعناها من، پھر اس کے بعد یہ نعمتیں چھین لیں واپس، انہ لیئوس کفور، بے شک یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے اور بیہودہ کلمات بکنا شروع کر دیتا ہے۔ جاٹا دن کچھ ترٹ پوے نا سین کو گمندہ گڑتے، کوئی نقصان ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم نزعناها من، ہم وہ نعمت آپ سے چھینیں گے، لیبلوکم، تاکہ آپ کو آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، کون ہے جو اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ نعمت مل گئی، اللہ نے انعام عطا فرما دیا تو اس پر اترانا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، فرمایا جب ہم تکلیف کے بعد انسان کو اپنی نعمت عطا کرتے ہیں، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور بضرور وہ کہتے ہیں، ذهب السیئات عنی، یہ تکلیف تو ہم سے ٹل گئی۔ صحیح میں کتم میں اٹھ کی گئے گال، بس میں بچتے نکل آیا تھے، موٹر سائیکل میرے بنا بیاہ دے کتم دے این کیتی آیا، بس اگلا ہی تھی گئے، تم نہیں بچے۔ اللہ فرما رہے ہم نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر، انہو لفرح فخور، فرمایا شوخیاں مارتے ہیں وہ، شوخیاں بڑھا سرے کی جو ڈر رہا، میں ہی کر دیتا تھے، میں ہی کر دیتا تھے، میں ہی کر دیتا تھے، میں فلاں کر دیتا ہے، اور اترانا، فخر کرنا کہ میں بڑا قابل ہوں، نخرے کرنا، اپنی جوانی پر نخرے کرنا، اپنے حسن پر نخرے کرنا، اپنی گاڑی پہ نخرے کرنا، کپڑے پہ نخرے کرنا، نیا کپڑا کیا پہن لیا پھر یوں کرتا ہے، پرتی ہوئے کپڑے گرتے ہیں، پرتی ہوئے کپڑے گرتے ہیں، یہ شوخیاں مارنا۔ وہ بندہ سیانے آدھے نا، کوئی نواں نواں بندہ، کوئی امیر آدمی حرکت کرے نا، وہ آدھے نا پتر لگ دے نمی نمی دولت ہے تیرے کو، جیسے تو حرکت کرنا ہوتی لگ دے تیرے کو نمی نمی دولت ہے، یہ تو خاندانی دولت اللہ ہویا تیرے اندر یہ چیزیں نہ ہوئے،
تو جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، نیک افراد ہوتے ہیں، ان کو جب رب العالمین نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو وہ عاجزی سے مزید جھک جاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے فلاں 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 نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر وہ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتا ہے۔ آنکھیں دی اللہ کی فرما برداری میں، قرآن کی زیارت ہو رہی ہے، اہل اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، ماں باپ کی زیارت ہو رہی ہے، فصلیں دیکھ رہا ہے اپنی۔ اگر ان آنکھوں سے حسیناؤں کو دیکھ رہا ہے، گندگیاں اور غلاظت دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ مولانا روم نے فرمایا جب اللہ پاک بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کی نظروں کو گھوں والی ٹینکیوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ وہ گھوں والی ٹینکیاں دیکھ کے خوش رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ او لوسی کتے کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، بس کوئی زندگی نہیں ہوتی ایسے آدمی کی۔ ہر ایک کو غور کے دیکھنا، ہر ایک کی عزتوں کو تاڑ کے بیٹھنا، یہ کتے کی خصلت ہوتی ہے۔ انسان ایسا نہیں ہوتا، انسان تو غیرت والا ہوتا ہے، وقار والا، جرت والا، عزت والا، عظمت والا ہے انسان۔ اور انسان جب اپنی عظمت، اپنی شان، اپنے وقار پر سودا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کے مرتبے سے گرا دیتے ہیں۔ پھر یہ مرتبے سے گر جاتا ہے، انسانیت کا مرتبہ، اس کی عظمت کا مرتبہ، شان، عزت، ہر چیز سے یہ گرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فرمایا کہ یہ باندر ہیں، یہ کتے ہیں، یہ سور جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، جانور جیسے ہو گئے۔ گندی خصلتیں آ گئی، گندی عادات پڑ گئی، گناہ گناہ گناہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اسی کو سمجھایا جا رہا ہے یہی مضمون کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جب تکلیف کے بعد اللہ سکھ دیتے ہیں، آدمی کو بھی بخار آ جاتا ہے، گردے میں تکلیف ہو جاتی ہے یا کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے، جب بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہاں ہون میں کو ٹھیک کر دے، ہون میں نیک بڑھے سا۔ کان میں تکلیف ہو جائے کہتے اللہ میاں یہ تکلیف دور کر دے، اب میں تیرا فرما بردار بن جاؤں گا۔ داڑھ میں تکلیف ہو گئی، دانت میں تکلیف ہو گئی، کہتے یا اللہ اس تکلیف کو ٹال دے، اب میں تیرا ہو گیا۔ کیسے تکلیف میں کرا رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، گویا یہ بیمار تھا ہی نہیں، گویا اس کو تکلیف ہوئی نہیں ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے، پھر اللہ کے نافرمانی میں ایسے جڑ جاتا ہے جیسے پہلے تھا، جیسے پہلے مست ہو کر گناہوں میں ایسا غرق تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے، اس کا کوئی خالق بھی ہے۔ ادھر تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اللہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ مہربانی کر، اللہ رحم کر، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تکلیف ختم ہو گئی، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، تکلیف آ گئی، دکھ آ گیا، صبر کیا۔
ناشکری والے کلمات زبان سے ادا نہیں کیے، اور نعمت مل گئی اللہ کا شکر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے بڑے امیر آدمی تھے، اللہ نے بہت آپ کو دولت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے وہ دولت، وہ رقوم جو اللہ نے ان کو مال دیا تھا، انہوں نے وہ دین کی اشاعت میں، دین کی سربلندی میں خرچ کیا ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی رقوم کو دین کی اشاعت میں خرچ کیا ہے۔ اب مال آ گیا، دولت آ گئی، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، ساری کی ساری تھوڑی جو متعین ہے، جو توفیق ہے دیتے رہے۔ وعاملوا الصالحات، فرمایا اعمال صالحہ کیا۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ میں اور آپ جو کہیں گے بڑا، وہ آپ کی اور میری حیثیت کے حساب سے بڑا ہوگا، اللہ بہت عالی شان ہے، بہت بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں۔ کچھ نہیں تھا اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا۔ تو ساری نعمتیں، ساری چیزیں، سارے خزانے اللہ نے پیدا فرمائے، تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ تم صبر کرو، اعمال صالحہ کرو، تمہارے لیے مغفرت بھی ہوگی، اور میرے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا اجر۔ دولت مل گئی، مال مل گیا، تو اللہ کا شکر کریں۔ کپڑا پہنو، کبھی میں یہ کپڑا خرید رہا ہوں، مجھے اللہ نے مال دیا، میں یہ کپڑا پہن کے نماز پڑھوں گا۔ آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے، میں گوشت خرید کے کھا رہا ہوں، میرے جسم میں طاقت اور قوت آئے گی، میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں اللہ کی بندگی کروں گا۔ تب کیا ہو رہا ہے؟ دولت آ گئی، ساتھ لے کر کوئی جو ہے لوتی ہے، لڑکوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، کوئی جو ہے نا خفیہ وہ تحفے ہدیے پہنچا رہا ہے ادھر ادھر ناجائز جگہوں پر۔ کیا مقصد ہے ان کا؟ زنا کرنا، لواطت کرنا۔ یہ جو خوراک کھائی جا رہی ہے، اس کا مقصد اس سے جو قوت حاصل کرنا ہے، اس قوت کے ذریعے سے گناہ کرنے کا ارادہ ہے، پھر نیکی کی توفیق کیسے ہوگی؟ نیکیوں کی جو ہے نا توفیق اس وقت ہوگی جب کھانا اس نیت سے کھایا جائے کہ اس سے جو طاقت حاصل ہوگی، اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا، رزق حلال کماؤں گا۔ جب اس نیت سے کھانا کھائے گا تو پھر جسم میں جو طاقت آئے گی وہ انشاءاللہ نیکی کے راستے پر خرچ ہوگی۔ یہاں تو یہ حالت ہے نوجوانوں کی، یا تو وہ کھجور بھی کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ مردانہ قوت میں اضافہ ہوگا۔ پہلا دماغ میں خیال یہی آ گیا۔ اب بتاؤ جب مردانہ طاقت آئے گی، شادی نہیں ہوگی تو زنا کرے گا نا، تو یہ خبیث کھا یہ دنیا سے رہا ہے، مردانہ طاقت آ جائے گی، میں فلاں چیز کھا رہا ہوں، اس سے یہ پاور آ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں نیت بد کر کے کھا رہا ہے تو نیکی کی توفیق نہیں ہونے والی۔ نیکی کی توفیق اس وقت ہوگی جب ہم نے نعمت کھائی تو ہماری نیت پہلے سے ہو، میں گوشت کھا رہا ہوں، دودھ پی رہا ہوں، کھجور کھا رہا ہوں، یا دیگر اللہ کی جو نعمتیں ہیں کھا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے میرے بدن میں جو حرارت پیدا ہوگی، جو طاقت اور قوت پیدا ہوگی، میں اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا،
تو پھر انشاءاللہ بندگی کی عبادت کی توفیق ہوگی۔ اب ٹکر کھاتے ہوئے بھی ہمارے طلباء سوچ رہے ہوتے ہیں میں ٹکر کھا رہا ہوں اور پھر چھٹی کے وقت وہ گیم کھیلوں گا، وہ گیم کھیلوں گا، وہ گیم۔ پڑھائی کے ٹائم اس کی نحوست دماغ پہ سوار، کھانا اس نیت سے کھا رہا ہے۔ نیت ہے نا کھانا کھانے کی، کھانا کھاؤں گا جسے میں توانائی آئے گی، طاقت آئے گی، پھر کرکٹ کھیلوں گا، پھر اس کے ساتھ میں فلاں بدماشی کروں گا، پھر بدماشی کرے گا۔ تو بہرحال میرے دوستو، اعمال صالحہ کرنے والا اور صبر کرنے والا، دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، صبر کرنے والا، نعمت مل گئی، شکر کرنے والا۔ اور نعمت پر شکر یہی ہے کہ انسان اترائے نہیں۔ انہ لفرح فخور، ان لوگوں کی خصلت بیان کی جو شوخیاں مارتے ہیں لوگوں کے سامنے اور اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ خود کار میں بیٹھ گئے، موٹر سائیکل والے کو حقیر سمجھ رہا ہے، جب قریب سے گزرے گا زور سے مٹی مار کے جائے گا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، موٹر سائیکل اس کے قریب کر کے پھر سپیڈ دے گا تاکہ اس پہ مٹی پڑے، یہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں والی عادتیں نہیں ہیں، یہ تو لوفر قسم کے، وہ کافر لوفر تھے، وہ ایسا کرتے تھے، مسلمان تو ایسا نہیں کرتا۔ نعمت ہے اس کو صحیح استعمال کرے اور طریقے اور سلیقے سے استعمال کرے اور اپنی ضرورت میں لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔